تو ہم عرض کر رہے تھے تلاوت قرآن کے حوالے سے. اس پہ ہم آخر میں جو ہے نا ٹائم پورا ہو جائے آخر میں سوال جواب بھی کریں گے. دیکھیں میں یہاں لازمی سمجھتا ہوں اس چیز کا اظہار کرنا. قرآن کریم جہاں یہ معجزہ ہے نا کہ وہ دوسروں کے عقلوں کو اس کے فہم اور اس قرآن کے حوالے سے پریشان کر دیتا ہے، وہاں قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے. آپ دوسری کتاب کو ایک بار پڑھیں، 2 4 6 بار پڑھیں، اکتا جاتا ہے دل. ایسا ہی ہے قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، آپ اس کو جتنی بار پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا آپ کو. اور اگر قرآن کے معانی سمجھ نہ بھی آئیں، یہ لازمی ہے کہ اس کے معانی سمجھنے چاہیے، لازمی ہے. بالفرض اگر معانی سمجھ نہ بھی آئیں، یا آپ یہ بتائیں اگر ہم معانی نہ جانتے ہوں تو کیا مطلب قرآن نہیں پڑھیں گے؟ معانی جاننا یہ تو دوسرا سٹیپ ہے نا، دوسرا قدم ہے، دوسرا زینہ ہے. پہلے تو ہے تلاوت قرآن پڑھنا. ہم قرآن کے قریب تو جائیں. ہماری گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی کہ ہمارے اس دور کے اندر ہماری قرآن سے دوری کتنی ہے، ہماری اسلام سے دوری کتنی ہے، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے دوری کتنی ہے. اگر ہم سمپل قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں تو تلاوت کرتے کرتے نا بندہ ایک وقت آتا ہے کہ اکثر اس انسان کو نا قرآن کے معنی سمجھ آ جاتے ہیں. اکثر طور پر ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو کثرت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک قرآن کا یہ بھی ایک کمال ہے، آپ قرآن کو ٹائم دیتے ہیں نا، قرآن بھی آپ کے لیے پھر بہت ساری سہولتیں پیدا کرتا ہے. آپ قرآن کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر قرآن آپ کو پڑھنے میں مزہ دیتا ہے، آپ اس کو زیادہ ٹائم دیں گے، زیادہ ٹائم دیں گے، زیادہ. جب آپ کی ایک عادت بن جائے گی نا، ایک قرآن پڑھنے کی آپ کی روٹین بن جائے گی، پھر آپ چاہیں تو کسی اچھے عالم دین سے اس کے تراجم پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. ہر ترجمہ اٹھا کر پڑھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک سمپل طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی عالم سے پڑھیں اور قرآن کریم کا آخری پارہ پڑھیں، آخری پارے کی بھی آخری صورتیں پڑھیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اگر نماز کے اندر وہ مختصر سی صورتیں پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اس ترجمے پر رہے گا، اس کے اندر رہے گا. اور حکم بھی یہی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا ذہن اسی طرف ہونا چاہیے. اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، آپ گویا یہ سمجھیں کہ میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں. اس کے ساتھ جو صورت ملا رہے ہیں اس کے معانی، اس کے مفہوم آپ کو سمجھ آنے چاہیے. آپ آخری پارے کی آخری 10 12 15 20 صورتیں لے لیں. ڈیلی کی بیس پہ اگر ایک صورت نہیں پڑھ سکتے 1 سے 2 آیات پڑھ لیں، لیکن عالم سے پڑھیں. خود آپ کو ہر چیز سمجھ نہیں آئے گی، پڑھیں، خود بھی پڑھیں، لیکن کسی عالم سے پڑھیں گے نا اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ پڑھیں آپ ڈیلی کی بیس پہ. بالفرض آپ نے ایک صورت کو 4 دن میں پورا کیا. اب جب آپ وہ صورت پڑھیں گے نا نماز میں، اس صورت میں اور اس کے ساتھ دوسری صورت جس کا آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، ان دونوں میں بڑا فرق آئے گا اور پڑھنے میں آپ کو بڑا لطف آئے گا، مزہ آئے گا. آپ کو کر کے دیکھیں، یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں. اور دوسرا جیسے کل ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، اسٹارٹنگ سے آپ ترجمہ اسٹارٹ نہ کریں، شروع سے. آپ اپنی مطلب ایک ہر بندے کی ایک اپنی طبیعت ہوتی ہے نا، مزاج ہوتا ہے. بعض لوگ واقعات سے وہ ہوتے ہیں، بعض لوگ دوسری چیزوں سے. ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے قرآن کو حفظ بھی کرنا ہو تو سورہ یوسف پہلے پڑھو، اور ترجمہ بھی پڑھنا ہو نا سورہ یوسف پہلے پڑھو. ہر طرح کا انسان کو سبق ملتا ہے.
صبر اس کے اندر ہے، اذیتیں اس کے اندر ہیں، اپنے کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہے، بھائی بھائی کے لیے کیا کرتا ہے اس کے اندر ہے، باپ بیٹے کے لیے کیسے تڑپتا ہے اس کے اندر ہے، اور اللہ کے نبیوں کی آزمائشیں کیسے ہیں اس کے اندر ہے۔ انسان پڑھے، ایک صورت سے انسان کو اتنے سارے سبق ملتے ہیں کہ دل تو کرتا ہے اس کو بار بار پڑھتا رہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسری دیکھ لیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، آپ کی طبیعت کے مطابق ہو، ان چیزوں کی آپ عادت بنائیں۔ لیکن پہلے آپ عادت بنائیں تلاوت قرآن کی۔ یہ ہمارے اس دور کے اندر، موجودہ دور کے اندر بہت کم ہو گیا۔ ہماری مسجدوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے نا، وہاں بھی قرآن کریم نمازی ہمارے لا کر اچھے رکھ دیتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ ایسا ہے نہیں ہے، اچھے سے اچھا قرآن لا کر رکھ دیں گے، مہنگے سے مہنگا، ترجمے والے بھی لا کر رکھتے ہیں، تفسیر والے بھی لا کر رکھتے ہیں، لیکن پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ پڑھو تو صحیح نا، جو قرآن کوئی لا کے رکھ رہا ہے کم از کم اس کی ڈیلی کی بیس پہ زیادہ نہیں، ایک صفحہ، ایک رکوع، آدھا صفحہ، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ اور ہماری روٹین کیا ہوتی ہے، ہم نے وہ ایک عرصے سے جو ہے نا سورہ کوثر، سورہ اخلاص یا سورہ عصر، یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 صورتیں یاد کی ہوتی ہیں، ہر نماز میں یہی دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو آخر کی 15 سے 20 صورتیں جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، مختصر سی صورت ہیں، اور اگر آپ اس کو حفظ کرنے بیٹھیں، حفظ کرنے کے بعد آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر ہلکی سی اس کی تفسیر پڑھ لیں، زیادہ ٹائم ہے تو اس کی اچھی سی تفسیر پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں آپ کی لائف کے اندر کتنی چینجنگ آتی ہے، آپ کی زندگی کے اندر کتنی چینجنگ آتی ہے۔ ہم نہیں پڑھتے نا، ہم اسلام سے دور ہیں، حالانکہ یار ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اسلام اور کلمہ حاصل کرنے کے لیے جنگوں میں لڑنا نہیں پڑا، اپنے کنبے نہیں لٹانے پڑے، اپنی جانوں کی بازیاں نہیں لگانی پڑی۔ ہمیں تو اسلام ماں کی گود سے ملا ہے، ہم مسلمان ہوئے، مسلمان کے گھر میں کلمہ پڑھایا گیا، سب کچھ کیا گیا، اور پھر معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ یار ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ ہمیں گھٹی کے اندر پلایا گیا، ماں دودھ بھی دیتی تھی تو بسم اللہ پڑھ کر دیتی تھی، ماں سب کچھ کرتی تھی، اذان بھی آتی تھی تو ہمیں بتاتے تھے کہ یہ کیا ہے، ہر چیز ہمیں بتاتے رہے۔ آج بتائیں اگر ہم 50 60 70 برس کی زندگی گزار کر دنیا سے جانے لگے، ہمیں اسلام کی کتنی نالج ہوتی ہے، ہم اسلام کو کتنا سیکھ کر جاتے ہیں، اسلام کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کتنا کر کے جاتے ہیں، ہمارے چال چلن، گفتار، انداز زندگی سے اسلام کتنا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ اگر ایک 40 سال کا بندہ نماز پڑھے اور اسے نماز کے مسائل کا پتہ نہ ہو تو یہ اس کے لیے سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر 50 سال، 40 سال، 30 سال کا بندہ وضو کر رہا ہو، اس کو وضو کے مسائل کا پتہ نہ ہو، اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، مستحب کیا ہے، سوچنا چاہیے نا۔ مقام فکر ہے، دعوت فکر ہے۔ اور اگر یہ 17 سال کا تھا محمد بن قاسم جس نے سندھ فتح کیا تھا، آج دیکھیں ہمارے 17 سال کے بچے کہاں کھڑے ہیں، 17 سال نہیں، یہاں 30 سال کے جوان کو لاؤ، اس کو بھی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، کس نے سکھانا ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے نا۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے، جہاں پر بچہ پیدا ہو، بڑا ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، عاقل ہو، اس کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ اس کے اسکول سے پہلے اس کے مدرسے کا انتخاب کریں، اس کے مذہبی تربیت گاہ کا انتخاب کریں، اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کچھ کام کریں، نہیں کرتے۔ انہیں اسکول میں داخلہ دے دیتے ہیں، اسکول میں بچہ جائے گا 5 6 7 8 گھنٹے گزارے گا، پھر مدرسے میں آئے گا صحیح تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس میں بھی پھر پابندیاں ہوتی ہیں، مارنا نہیں ہے، کھڑا نہیں کرنا، مرغا نہیں بنانا، ڈانٹنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، سب کچھ۔ تو بچے ایسے پڑھتے ہیں۔ سوچنا ہے نا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ معاشرے کی حالت دیکھیں، آج اگر میرے بچے ہیں، میں ان کی تربیت نہیں کروں گا
تو کل کو جب وہ برے کام کریں گے وہ میرے لیے باعث فخر ہوں گے یا باعث شرمندگی ہوں گے؟ میں سر اٹھا کے جیوں گا یا سر جھکا کے جیوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کی یہی حالت تھی. وہ اپنی اولاد کو اپنا سرمایہ نہیں سمجھتے تھے، باعث فخر نہیں سمجھتے تھے، وہ باعث حقارت سمجھتے تھے، وہ باعث شرمندگی سمجھتے تھے، ندامت سمجھتے تھے. تبھی تو جب بیٹیاں پیدا ہوتی وہ زندہ درگور کر دیتے. تبھی تو بھائی بھائی کا 40 سال دشمن رہتا. تبھی تو ایک گھر کے افراد ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے. تبھی تو عرب میں خون ریزی ہوتی رہتی تھی. تو جب سرکار آئے عرب کا نقشہ بدلا نہیں بدلا؟ عرب میں محبت پھیلی یا نہیں پھیلی؟ الفت کے درس دیے میرے حضور نے نہیں دیے؟ بھائی چارگی کا درس دیا نہیں دیا؟ یہ جو کل آپ نے سنا مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، یہ درس الفت پر کتنی بڑی مثال ہے. وہ جگہ تو وہ تھی نا جہاں بھائی بھائی کا بھائی نہیں تھا، بھائی بھائی کا بھائی نہیں تھا، اور سرکار نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا. سوچنے کی بات ہے نا. جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو باعث ندامت سمجھتے تھے وہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو باعث فخر سمجھنے لگے. جب سرکار نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، صحابہ نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے گھر سے رخصت کرے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. انہی میں سے ایک شخص تھا نا جس نے سوال کیا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو 2 نہ ہو اس کے لیے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس کا بھی یہی اجر ہے. تو یہ درس الفت ہے کہ نہیں ہے؟ درس محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر دیکھیں ان لوگوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کی ہے، کیسی تربیت کی ہے. صدیق اکبر کے بچوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی سیرت پڑھیں. حضرت عمر بن خطاب کے بچوں کی سیرت پڑھیں. حضرت عثمان بن عفان کے بچوں کی سیرت کو پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ کے بچوں کی سیرت کو پڑھیں. حتیٰ کہ حضور کے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے نا، سرکار ان کے ساتھ اس انداز میں محبت فرماتے تھے، فرق محسوس نہیں ہوتا تھا یہ سرکار کے اپنے نواسے ہیں یا کسی صحابی کے بیٹے ہیں. اس انداز میں حضور محبت فرماتے تھے. سرکار نے صرف پیغام نہیں دیا کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر فضیلت ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا. سیدنا بلال کون تھے؟ رنگ کیسا تھا؟ سرکار نے عظمتوں سے کیسا نوازا؟ سرکار نے کیسے مقام دیے؟ جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام نیچے کھڑے تھے وہاں پر حضور نے فرمایا تھا نا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو، فرمایا تھا نا. یہ پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. آج ہم بیٹھ گئے رنگ و نسل کو دیکھنے، آج ہم بیٹھ گئے قوموں کے جھگڑے لے کر، آج ہم بیٹھ گئے زبانوں کے جھگڑے لے کر، آج ہم بیٹھ گئے جو صوبوں کے تعصب لے کر. سرکار نے تو پریکٹیکل کر کے بتایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت سفیان کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت بلال کہاں کے رہنے والے تھے؟ سرکار نے بتایا یہ تو باہر سے آیا ہوا ہے، انہیں ہم یہ عظمتیں دیں کہ مسجد نبوی کا مؤذن یہ بن جائے، مؤذن رسول ان کا لقب ہو جائے، کعبے کی چھت پہ یہ چڑھے جائیں، چل جائیں. صدیق اکبر جو غار میں میرے ساتھ تھے، جنہوں نے ہجرت کے ساتھ میرے ساتھ سفر کیا، سرکار نے تو نہیں، سرکار نے تو پریکٹیکل کر بتا دیا. بلکہ سرکار غلاموں کے بچوں کے ساتھ اس انداز میں محبت فرماتے تھے کہ فرق معلوم نہیں ہوتا تھا. اور حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ گزارے، میں نے جو کیا حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور جو میں نے نہیں کیا کبھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے کیوں نہیں کیا. یہ ہے اخلاق یار. آج ہمارے اخلاق دیکھیں، آج ہمارے کردار دیکھیں. ہمارا نوکر، ہمارا گارڈ، ہمارا دوسرے تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ تعلق بہتر نہیں ہے.
والدین کون ہیں؟ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ دو پر لگا دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. کل کو اولاد جب جوان ہو جاتی ہے والدین کو کیا دیتی ہے؟ وہ بوڑھے ماں باپ کو آنسو بہانے کے لیے رکھا ہوتا ہے. وہ بڑھاپے میں جوانی ساری تمہارے اوپر صرف کر دیں، تمہارے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے، تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے. جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، جب انہیں تمہارے کندھوں کی ضرورت پڑے، جب انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت پڑے، جب انہیں تمہارے ایک وقت کی ضرورت پڑے، ہم انہیں وقت ہی نہ دے سکیں، ہم انہیں ٹائم ہی نہ دے سکیں، ان کی بات ہی نہ سن سکیں، ان کے ساتھ ہی نہ بیٹھ سکیں، ان کی تعظیم ہی نہ کر سکیں. کیا سرکار نے یہ درس دیا؟ سرکار نے زندگی سے یہ ہمیں سکھایا؟ یہ نہیں سکھایا سرکار نے. سرکار کی سیرت یہ نہیں ہے. سرکار کی سیرت تو آپ نے سنی پہلے، حضور نے بتایا، اور میں نے پہلے عرض کیا صرف بتایا نہیں، پریکٹیکل کر کے دکھایا. فرمایا میں عشاء کی نماز میں ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی، میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا والدہ کے پاس، اور جب حضور کی دودھ پلانے والی ماں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، سرکار نے صحابہ کے مجمع کو چھوڑ کر اٹھ کر گئے، ان کے سر سے گٹھڑی اٹھائی، انہیں تعظیم سے اپنی چادر پر بٹھایا، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر انہیں رخصت بھی فرمایا. بتایا یار جس کا دودھ پیا جائے اس کی خدمت اس انداز میں کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسے اپنے تعلقات بحال رکھے جاتے ہیں. اور جو دودھ نہیں پلائے، جو 9 ماہ تمہیں اپنے پیٹ میں لے کر گھومے، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ان کے سامنے ایک بیٹے کی یہ غیرت گوارا کرے گی کہ اس کی لہجہ اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی ماں بیچاری اس کے ڈر سے خاموش ہو جائے کہ کہیں یہ مجھے مار ہی نہ دے؟ کیا اس کے والدین اس کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا تو ساری ساری رات باہر کیوں رہتا ہے، بیٹا تو گھر میں لیٹ کیوں آتا ہے، بیٹا تیرے فلاں برے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیوں ہیں؟ اس کے چہرے پہ بال پڑ جاتے ہیں. میں جوان ہوں، میں جس کے ساتھ گھوموں. بھئی تم جوان ہو، یہ جوانی تمہارے والدین پہ بھی بیت چکی ہے، تمہیں وہ خرابیاں نظر نہیں آتی جو وہ دیکھ کر بیٹھے ہیں بزرگ بابے. تم ابھی قدم رکھنے والے ہوتے ہو آگ کے سمندر میں، آگ کے دریا میں، وہ پہلے تمہارا ہاتھ تھامتے ہیں، تمہارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں. بیٹا جس سمت جا رہا ہے نا یہ تباہی ہے، یہ تمہیں برے کنویں کے اندر دھکیلنے والا راستہ ہے. ہم اسے سمجھتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے دور رکھنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے دوستو. سرکار نے ہر چیز کا، کوئی بھی سرکار کی زندگی کا حکم دیکھیں، زندگی کا ارشاد دیکھیں، صرف سرکار نے حکم نہیں دیا، پریکٹیکل کر کے بتایا. قرآن تو کہتے ہیں اف، والدین کو اف تک نہ کہو. والدین کو اف بھی نہیں کہنا، ان کی اتنی تعظیم کرنی ہے. اور آج ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں. یار ضرورت ہے، اس عمر کی ضرورت ہے. میں اپنی مسجد میں روتا رہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کو تربیت دو، تربیت رسم سے ہٹ کر انہیں تربیت دو. یہ رسمی تربیتیں چھوڑیں. جہاں تم رات میں آ کر 2 گھنٹے ان کے ساتھ لاکھ باتوں میں گزار دیتے ہو، وہاں 10 سے 15 منٹ اگر ڈیلی کی بیس پر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ازواج مطہرات، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر انہیں سنائیں تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو. وہ اس جو بری فضا ہے اس سے بچیں. یہ جو معاشرہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس سے بچیں. انہیں پتہ ہو کہ ہم نے معاشرے کے اس حصے کا حصہ نہیں بننا، ہم نے اس سے الگ رہنا ہے. آپ انہیں اسکول میں بھی پڑھائیں، کالج میں بھی پڑھائیں، یونیورسٹی میں بھی پڑھائیں، منع نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. تربیت ماں کی گود سے ہو جائے نا تو پھر وہ ساری زندگی رہتی ہے. ماں کی گود سے اگر تربیت ہو جائے. آج ہم تربیت نہیں کرتے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کی سیرت کو پڑھیں، کم سن بچے تھے، ماں نے شکر کے لالچ پر نماز کا عادی بنا دیا تھا، بنایا تھا نہیں بنایا تھا؟ شکر کے لالچ پر جب ایک دن شکر نہیں رکھ سکی ماں، پھر دعا کر رہی تھی، مالک یہ شکر اس کو نہ ملی نا، اس کا اعتماد ماں سے نہیں عرش کے مالک رب سے اٹھ جائے گا۔ اللہ نے شکر رکھی نہیں رکھی؟ رکھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، لیکن ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہم اس پر غور و فکر کریں، ہم اپنی نسلوں کی رسمی تربیت نہ کریں، رسم سے ہٹ کر تربیت کریں۔ یہ آج کا جو درس ہے نا، یہ دعوت فکر ہے، سوچیں اس پر، ریسرچ کریں کہ یار ہم اپنی نسلوں کی تربیت بھی کریں گے، اپنی نسلوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اس پر آپ غور و فکر کریں۔ دعائے اللہ کریم ہمارے آج کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یہاں جو بیان کیا سنا، اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرما۔ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، ان تمام منتظمین، علامہ قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب حافظہ اللہ، علامہ قاری محمد شفقت اللہ سیالوی صاحب حافظہ اللہ، ان کے دیگر معاونین، معتقدین، محبین اور اس ادارے کے دیگر جو چاہنے والے ہیں، اس کے اندر حصہ ملانے والے ہیں، ان تمام کی کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان تمام کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ رزق کاروبار کے اندر اللہ تعداد وسعتیں اور برکتیں پیدا فرما۔ ہم تمام کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم تمام کو اپنی نسلوں کی شریعت مطہرہ کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عظیم عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔